جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، وہ جواب کیا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا آگے الرحمن الرحیم، تو آگے سے اللہ جواب دے دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس جملے کا اس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ آدھا میرا اور آدھا اس کا، کیا معنی کہ ایاک نعبد۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے کسی بھی چیز سے بے حد محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش ہمیشہ اس چیز سے شروع ہوتی ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا۔ نماز کا وقت آئے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی اپنی طبیعت پر۔ لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہے۔ اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کر۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا۔ ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ کی وجہ سے کوئی رات کو سوئے اور روتے روتے آنکھ لگ جائے، وہ زبان سے لفظ نہ بھی نکالے، اس کے نکلنے والے آنسو آپ کی زندگی کو برباد کر کے خدا را کسی کا دل نہ توڑے۔ میرے حضرت کلیم اللہ نے پوچھا تھا رب سے، یا اللہ تو کہاں ملے گا؟ تو بولیے ذرا تو کہاں ملے گا؟ آگے سے جواب آیا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار بھی۔ اس لیے حضرت علی نے کہا تھا لوگوں کسی سے الجھو نہ الجھو لیکن غریب سے نہیں الجھنا۔ کہا وہ کس لیے؟
का ताकतवर से उलझोगे तो वो ताकत से बदला लेगा, और अगर गरीब से उलझोगे उसकी आह ना खुदा के अर्श से टकराएगी। अल्लाह अकबर। जब खुदा बदला लेगा ना, बचाने वाला नसीब नहीं होगा, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बादशाह ने जब महल बनवाया, इत्तफाक से महल के कोने पे बुढ़िया की झोपड़ी पर रखे थे। बादशाह ने कहा अम्मा अपने झोपड़ी को हटा ले, जा मेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, कहीं पे जाकर के बस जा। अल्लाह अकबर। औरत ने कहा था कि बादशाह अगर हो सके तो अपने महल को लेकर के चला जा, मैं नहीं जाने वाली। कहा वो किस लिए? कहा बादशाह जो रौनक तेरे महल में नहीं है वो रौनक मेरी झोपड़ी में है। कहा वो कैसे? अल्लाह अकबर। बुढ़िया ने बहुत बड़ी बात कही थी। कहा बादशाह तेरे महल में रौनक तेरे नौकरों की वजह से है, लेकिन मेरी झोपड़ी में